بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج ہمارا حاضر ہونا اس بیان کے تحت ہے جس بیان کے متعلق میڈیا میں یا پھر سوشل میڈیا میں گھماسان مچا ہوا ہے۔ لوگ اس بیان کو لے کر عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مراد حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا وہ بیان ہے جو آج سے چند دن پہلے حضرت نے رام لیلا میدان سے دیا تھا۔ بہت ساری باتیں حضرت نے کہی تھی، بالخصوص ابتدائی دور میں حضرت نے ان دھرم گروؤں کے متعلق ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا، شاید کہ آپ نے وہ اس پر توجہ دیا ہو۔ دوسرے دھرم کے بنیادی حضرات، اب کچھ لوگ ان کے خلاف ہو گئے، چونکہ آگے انہوں نے جو بیان دیا تو کچھ کیا بلکہ چند تھے، ایک ہی تھے، وہ غالباً جین سے تعلق رکھنے والے تھے۔ خیر، خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ اس ملک میں تقریباً 1400 سال سے ہم لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ہمیں کوئی اپتی نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی دوسرے دھرم کے ماننے والے لوگوں کو زبردستی کی کہ آپ یہ کہیں، آپ یہ پڑھیں، آپ اس میں کنورٹ ہو جائیں، جیسا کہ دوسرے لوگ کہتے ہیں، جیسا کہ لوگ کہلواتے ہیں۔ ہم صدیوں سے اس ملک میں ایک ساتھ رہتے ہیں، اس کے باوجود کچھ نفرت پھیلانے والے نفرت پھیلا رہے ہیں، کچھ دشمنی اور عداوت پر تلے ہوئے ہیں کہ کس طرح دونوں کو آپس میں لڑایا جائے اور رعب اور دبدبا کے تحت کس طرح حکومت اپنی بچائی جائے۔ خیر، تو حضرت نے کسی کو زور زبردستی نہیں کہا، اور حضرت نے جو بات کہی کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہمارے اسی ملک میں اتارے گئے، یہ برحق ہے، یہ یقینی ہے۔ کتنے ثبوت آپ کو دیے جائیں، کتنی ہسٹری آپ کو دکھائی جائے۔ آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہوگا، میں نے آپ کو 3 حوالے پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جس میں یہ ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آگے اس کا تذکرہ ہے، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء۔ آدم کا لفظ موجود ہے، تو پہلا حوالہ۔ دوسرا حوالہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، تاریخ فرشتے کے حوالے سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے خلیفۃ المسلمین، حضرت آدم سے 30,000 سال پہلے دنیا میں کیا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ آدم۔ 3 بار اس شخص نے یہی سوال کیا، حضرت علی نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا کہ آدم۔ اب وہ شخص خاموش ہو گیا، حضرت تعجب ہو کر خاموش ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم اگر 30,000 مرتبہ بھی یہی پوچھتے، یہ سوال کرتے، تو میں یہی جواب دیتا، آدم آدم۔ تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام۔ تیسرا ثبوت اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے۔ یہی اس کی نسل انسانی کی حقیقت ہے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے۔
اب دنیا میں کوئی اس کا انکار کر دے یا اقرار کر دے، اگر وہ مان لے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں مانے تو ایسے لوگوں کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ چور کے سامنے تالا کیا اور بے ایمان کے سامنے کیوالا کیا ہے۔ آپ کتنا ہی بڑا تالا لگا دیجئے، اگر اس کی نیت خراب ہو گئی ہے، اگر وہ چور ہے تو وہ توڑ کر چوری کر ہی لیں گے، اور اگر بے ایمان کے سامنے آپ کتنا ہی حوالہ لے آئیے، لیکن اگر وہ بے ایمان ہے تو بے ایمان کر ہی لیں گے۔ باقی دنیا مانے یا نہ مانے، لیکن ہمارا اس پر پکا یقین ہے، ہمارا اس پر پکا اعتماد ہے کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام۔ اب آخر میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دیکھنا چاہیے جو حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت آدم اور حضرت آدم کے حوالے سے کہ آدمی کی نسل وہیں سے چلی ہے، تو وہ ویڈیو بھی آپ کو دیکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر۔ مگر میں آپ کو یہاں کے دھرم گرو بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں مسلمانوں کو نہیں، میں پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا کہنے والے لوگ نہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں، وہ جاہل ہیں، نہ وہ اپنے مذہب کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں اور صحیح کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس مسئلے پر غور کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور یہ دھرم گرو بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس طرح اللہ نے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں بھیجا ہے، اس کی حکمت ہے، وہ اگر چاہتا امریکہ میں بھیج دیتا، وہ اگر چاہتا ان کو افریقہ میں اتارتا، وہ اگر چاہتا سوئٹزرلینڈ میں اتارتا، وہ اگر چاہتا دنیا کے کسی ملک کے اندر اتارتا، لیکن اس کی حکمت کہ اس نے سب سے آخری نبیوں کے سردار کو اگر اتارا تو عرب کی سرزمین میں اتارا۔ بالکل اسی طرح مسلمان اور ساری دنیا سمجھے کہ بالکل اسی طرح نبی اول الزمان کو، حضرت آدم کو جو نبی تھے، سب سے پہلے ان کو بھارت کی دھرتی کے اندر اتارا۔ اگر وہ چاہتا تو آدم کو افریقہ میں اتار دیتا، اگر وہ چاہتا تو آدم کو عرب میں اتار دیتا، اگر وہ چاہتا روس کے اندر اتار دیتا، لیکن نہیں۔ وہ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، حدیث سے عقیدہ ہے کہ آدم کو دنیا میں اتارنے کے لیے اس بھارت کی دھرتی کا انتخاب کیا گیا۔ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے۔ میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا کہ آدم جو سب سے پہلا آدمی ہے آسمان سے اتارا، اللہ نے اتارا، وہ آدمی کس کی پوجا کرتا تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ دنیا کے اندر یہاں ایک آدم تھا، اس آدم کو کہتے کیا ہو؟ لیکن چونکہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، اس لیے لوگ مختلف باتیں کہتے تھے۔ لیکن بڑے بڑے دھرم گرو یہاں تک پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو منو کہتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ہم آدم کہتے ہیں، یہ منو کہتے ہیں۔ ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے ایڈم کہتے ہیں، فارسی اور عربی بولنے والے آدم کہتے ہیں، اور یہ اس کو منو کہتے ہیں جو اس بھارت کی دھرتی کے اوپر اترا۔ ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں، اور یہ منو کی اولاد کو من